اسرائیل کی سرخ بچڑوں کو قربان کرنے کی تیاری۔ تیسرے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کا وقت نزدیک آ گیا ہے کہ اسرائیل اپنی مذہبی کتابوں کی نشانی پورے کرنے کے لیے سرخ بچڑے تلاش کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور جلد ہی ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کی خون اور راکھ سے تیسرے ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جائے گی۔ تعمیر کا آغاز کرنے سے پہلے مسجد اقصیٰ کو منہدم کیا جائے گا۔ اس وقت بہت سارے لوگ اسی سوچ میں پڑے تھے کہ آخر اتنا جلدی یہ سب کیسے ممکن ہو سکے گا۔ اس وقت تک فلسطین پہ 7 اکتوبر کا وہ دن نہیں آیا تھا جب اسرائیل نے فلسطینی سرزمین پر اپنی پوری طاقت کے ساتھ دھاوا بول دیا تھا۔ بہت سارے لوگ اس وقت بھی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اتنے شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود اسرائیل فلسطینیوں کو مکمل طور پر ختم کر دے اور مسجد اقصیٰ کو بھی منہدم کر دے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل نے یہ سب کچھ کر کے دکھا دیا ہے اور شدید ترین عالمی دباؤ کے باوجود مسلسل فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ اسرائیل نے یہ بچڑے کب اور کہاں سے حاصل کیے اور ان کی قربانی کب ہونے والی ہے، اس کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی گئی ہے اور جلد ہی پوری دنیا کے سامنے اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی حیرت کا شکار ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ سب کچھ اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا لوگ اس کو مشکل سمجھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر ان بچڑوں کو ذبح کرنے سے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کس طرح مکمل ہوگی اور اس سلسلے میں اسرائیلی یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ہم نے آج سے 6 ماہ پہلے آپ کو بتا دیا تھا کہ اسرائیل نے اپنی مذہبی کتابوں یعنی توریت اور تالمود، جسے ہم زبور کہتے ہیں، کے مطابق سرخ بچڑوں کی تلاش میں کئی ملین ڈالرز خرچ کیے، لیکن اب تک انہیں ایسا کوئی سرخ بچڑا نہیں ملا تھا جس پر کسی بھی قسم کا کوئی دوسرا نشان نہ ہو اور ان کے جسم پر مکمل طور پر سرخ رنگ کے بال ہوں۔ آج سے 6 ماہ پہلے ٹیکساس یعنی امریکہ کی ایک ریاست کے ایک فارم میں اسرائیل کو ایسے 5 سرخ بچڑے مل گئے تھے جنہیں کئی ملین ڈالر کے عوض اس فارم کے مالک سے خرید لیا گیا تھا اور انہیں بڑی احتیاط سے اسرائیل منتقل کر کے انتہائی سخت سیکیورٹی میں ان کی دیکھ بھال شروع کر دی گئی تھی۔ ان بچڑوں کو قربان کر کے ان کے گوشت کو جلایا جائے گا اور ان کے خون اور گوشت کی راکھ کو اکٹھا کر کے ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا تذکرہ پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایسا ہی سرخ بچڑا تھا جو ایک قتل کی تحقیقات کے لیے اللہ رب العزت نے ان سے قربان کر دینے کے لیے کہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے نزدیک سرخ بچڑا نہایت مقدس اور انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جب تک ایسے سرخ بچڑے نہ ملے تب تک ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع کر دینا ایک بدشگونی ہوگی، اور اب جب ان کو ایسے بچڑے مل گئے ہیں تو اگلا کام ہیکل سلیمانی کی تعمیر سے پہلے اس خطے میں موجود فلسطینی مسلمانوں کو مکمل طور پر ختم کر دینے کا تھا تاکہ فلسطین میں موجود مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے میں کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ گزشتہ کئی ماہ سے جاری اسرائیلی حملوں کے تناظر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا بے حسی کی چادر اوڑھے سو رہی ہے اور اسرائیل اپنے مسلسل اور پے در پے حملوں کے نتیجے میں 18 لاکھ میں سے 3 لاکھ کے قریب فلسطینی مسلمانوں کو زخمی اور شہید کر چکا ہے، جن میں اکثریت بچوں اور خواتین کی ہے۔ اس وقت 15 لاکھ سے زیادہ فلسطینی مسلمان مصر کے بارڈر پر موجود رفح نامی ایک علاقے میں موجود ہیں۔ رفح پناہ گزین کیمپ کا رقبہ کسی بڑے ایئرپورٹ سے زیادہ نہیں اور اتنی چھوٹی سی جگہ میں 15 لاکھ انسان کس طرح رہ رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ بخوبی کر سکتے ہیں۔ غزہ کی پٹی سے تمام مسلمانوں کو رفح کراسنگ کی جانب دھکیل دیا گیا ہے۔ مصر بھی اپنا بارڈر کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ اس کا یہ خیال ہے
کہ یہ ان کی معیشت کے لیے ایک بڑا دھچکا ثابت ہوں گے اور وہ اسی وجہ سے انہیں اپنے ملک میں جگہ نہیں دینا چاہتا۔ ایک جانب مصر ہے اور دوسری جانب سمندر ہے اور دونوں طرف بارڈر گھیرے ہوئے ہیں۔ فورسز نے ان کو اسرائیلی فوج گزشتہ کئی دنوں سے یہ اعلان کر رہی ہے کہ ہم جلد ہی اس علاقے میں بھی اپنا آپریشن شروع کریں گے، کیونکہ یہ آپریشن سراسر غیر انسانی ہوگا اور اس کے نتیجے میں محض فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی ہوگی۔ اس لیے امریکہ بھی اسے کھلے عام دہشت گردی کی اجازت دینے میں ہچکچا رہا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو کسی بھی قسم کا آپریشن کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تقریباً تمام ممالک بھی اسرائیلی آپریشنز کو غیر انسانی اور دہشت گردانہ فعل قرار دے رہے ہیں، لیکن اسرائیلی حکومت کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسرائیلی حکومت واضح الفاظ میں یہ کہہ رہی ہے کہ اگر دنیا کا کوئی بھی ملک ہمارے خلاف کھڑا ہو جائے تب بھی ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہم رفح میں آپریشن ضرور کریں گے۔ اس آپریشن کا اصل مقصد فلسطینی مسلمانوں کی مکمل طور پر نسل کشی کرنا ہے۔ ناظرین، چند ہی دنوں میں اسرائیل رفح میں آپریشن شروع کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل ان بچڑوں کو مسجد اقصیٰ کے بالکل سامنے جبل زیتون کی چوٹی پر قربان کرنے والا ہے۔ اس کے بعد انہیں جلا کر ان کی راکھ اور خون کو ہیکل سلیمانی کی بنیادوں میں بھرنے کی تیاری بھی مکمل ہے۔ مسجد اقصیٰ کو منہدم کرنے کے بعد ہیکل سلیمانی کی بنیاد رکھی جائے گی۔